السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اس سے پہلے ہم لوگ یہ پڑھ چکے ہیں کہ مکھی اگر برتن میں گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے، جدید اور قدیم طب کیا کہتی ہے۔ اس سلسلے میں نے پورے تفصیل سے اس کی وضاحت کر دی۔ اب ہمارے سامنے اس کے بعد آئی تھی بات کہ محرم اور غیر محرم جو ہے حل اور حرم میں کچھ جانور ایسے ہیں جن کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ کتے پالنے کی کیا حیثیت ہے اور شرعی کیا حیثیت ہے، اس کے بارے میں بھی تفصیلات ہم نے وہ بتا دیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ریشم کا کپڑا پہننا بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، امت مسلمہ کے اوپر حرام ہے، لیکن کچھ حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بڑے بڑے صحابہ اکرام نے جو اس کو پہنا ہے اور استعمال بھی کیا ہے، تو یہ ہوا کہ اس کو تھوڑا تفصیل سے بیان کر دیا جائے تاکہ جو لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آج جو بات ہوگی وہ اسی سے متعلق بات ہوگی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریشم کا کپڑا پہننا مردوں کے لیے، مسلمان مردوں کے لیے جائز ہے، تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع صحیح کے اندر سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں نہ پہنے گا۔ اور عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، اور وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا آپ نے فرمایا دنیا میں وہ لوگ ریشم پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ تو اس میں جو ہمارے لیے پیچیدہ بات ہے، جو مشکل بات ہے، یہ ہے کہ یہ دونوں ہی حدیثیں اور اس کے علاوہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ریشم پہننا حرام ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جائز ہے۔ تو آخر بات کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان حدیثوں کے مفہوم کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بس کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث چونکہ عام ہے اس لیے ریشم پہننا حرام ہے، اور دوسرے لوگوں نے فرمایا جو حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے کے سلسلے میں بیان کی ہیں وہ سب حدیثیں منسوخ ہیں۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنے کے بعد اجازت دے دی تھی اور اپنی امت کو اجازت دے دی تھی، اور دوسرے وہ لوگ جو ریشم پہننے کو جائز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں منسوخ نہیں ہیں، لیکن یہاں نہیں کراہت کے معنی میں ہے، تحریم اور حرمت کے معنی میں نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقطہ نظر سامنے آ گیا۔ امام بخاری کے شارح ابن بطال نے امام حسن بصری سے نقل کیا ہے کہ وہ مردوں کے لیے تھوڑا اور زیادہ ریشم پہننے کو مکروہ سمجھتے تھے، یعنی وہ اس کو مکروہ سمجھتے تھے، حتیٰ کہ کپڑے کے جھنڈے میں بھی استعمال کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ وہ مردوں کے لیے ریشم پہننے کو مکروہ سمجھتے تھے، عورتوں کے لیے مکروہ نہیں سمجھتے تھے۔ امام عطا کی بھی یہی رائے ہے، اور ابن بطال نے نقل کیا ہے کہ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ کپڑا زیبتن کرتے جس کا تانا سوت ہوتا اور بانا ریشم ہوتا، اور ابن ابی لیلہ نے جائز قرار دیا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خالص ریشم کپڑا پہننے میں کوئی مضائقہ نہیں اگرچہ اس کا تانا ریشم ہو، اور اسی طرح وہ ریشم کا بنا ہوا کپڑا جس کے اندرون میں ریشم ہو اس کو پہننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ظاہر میں اون ہے
اور ظاہر میں ریشم نہیں ہے۔ انہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر کی پرہیزگاری پسند آئی تھی، اس لیے وہ اونی کپڑا ناپسند کرتے جس کا تانا ریشم ہوتا تھا، کہ کوئی پہننا اس کو پسند کرتا تھا، کوئی پہنتا تھا، کوئی نہیں پہنتا تھا۔ تو جو ریشم پہننے کو جائز کہتے ہیں جو لوگ، ان کے دلائل کیا ہیں؟ صحابہ اکرام نے ریشم پہنا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے خارش یا کسی دوسری بیماری کی وجہ سے پہنا، اس بات کی مندرجہ ذیل وضاحت سے تردید ہو جاتی ہے۔ جو میں وضاحت کرنے جا رہا ہوں اس سے تردید ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک مصلحت کی بنیاد پر، ایک ضرورت کی بنیاد پر وہ ریشم کا کپڑا استعمال کیا تھا، کوئی مطلقاً نہیں استعمال کیا تھا۔ تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے ریشم کا کپڑا پہنا۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف سے ملے، جبکہ وہ ریشم پہنے ہوئے تھے، چنانچہ وہ منع کرنے لگے۔ تو سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اگر آپ ہماری بات مانتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ ہوتے، ہمارے ساتھ پہنتے۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عبد الرحمن نے کہا، بخدا میں امید کرتا ہوں کہ میں دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ ریشم پہنوں گا۔ شیخ سید سابق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فقہ السنہ میں فرمایا 20 سے زیادہ صحابہ کرام نے ریشم پہنا ہے۔ ان میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ عنہ ہیں۔ وجہ استدلال ان کا یہ ہے، دیکھیے، کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا منع کرنا کراہت کی وجہ سے تھا، اور سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے منع کرنے پر کہنا، مسکرانا، یہ اس کے مباح ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہ کہنا کہ انہوں نے ایک بیماری کی وجہ سے پہنا تھا، تو اگر ایسی بات ہوتی تو سیدنا عمر منع نہ فرماتے۔ اور عبد الرحمن ابن عوف کا یہ کہنا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہوتے، ہماری بات مانتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ پہنتے، یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ پہننے والے ایک سے زائد تھے۔ اور سیدنا عبد الرحمن کا کہنا، بخدا میں امید کرتا ہوں کہ دنیا اور آخرت میں ریشم زیب تن کروں گا، یہ دوسری دلیل ہے اس بات کی کہ انہوں نے کسی بیماری کی وجہ سے نہیں پہنا تھا، اور وہ اپنا عزم بتا رہے ہیں کہ وہ پوری عمر پہننا چاہتے ہیں۔ سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریشم پہنا ہے۔ ابن بطال نے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زبیر ابن عوام کو ریشم پہننے کی اجازت دی تھی، اگر حرام ہوتا تو آپ اجازت نہ دیتے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے ریشم پہنا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام سفینہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ سیدنا مسور ابن مخرمہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کی عیادت کرنے کے لیے آئے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ریشم کا کپڑا پہنے ہوئے تھے، اور ان کے سامنے ایک چولہا جسم پر رکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا، یہ کیا لباس آپ نے پہن رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جو محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر اور غرور کے لیے پہننے سے منع کیا ہے۔ جو لوگ تکبر اور غرور کی وجہ سے اور فخر اور خیلہ کے لیے پہنتے ہیں، اس کی وجہ سے منع کیا تھا، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان میں سے نہیں ہیں، اس لیے میں پہنتا ہوں، اس لیے میرے لیے پہننا اس کا جائز ہے، صحیح ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ریشم پیش کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک عطار کے پاس سے گزرا، وہ ریشم کا ایک جوڑا فروخت کر رہا تھا، تو اگر میں جمعے کی نماز اور وفود کے استقبال کے لیے خرید لوں تو کیسا ہوگا؟ ابن شہاب زہری نے کہا سالم سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، کہ وہ موٹے ریشم یا دیباج کا جوڑا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے کی سب حدیثیں منسوخ ہیں،
یا کراہت کے لیے ہیں، جس میں یہ ہے کہ ریشم نہیں پہننا چاہیے، یا تو وہ منسوخ ہیں یا وہ حدیثیں حرمت کے لیے نہیں ہیں بلکہ کراہت کے لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا برا ابن عازب سے روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشم کا کپڑا تحفے میں پیش کیا گیا، تو ہم لوگ اس کو ہاتھوں سے چھونے لگے اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے لگے کہ بہت ہی ملائم ہے، بہت اچھا ہے، بڑا اچھا خوبصورت کپڑا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ اس کو پسند کرتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا سعد بن معاذ کے جنت میں رومال اس سے زیادہ بہتر ہیں۔ اس حدیث سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اگر ریشم پہننا حرام ہوتا تو آپ کو ہدیہ نہ کیا جاتا اور نہیں آپ اس کو قبول فرماتے، اور جو شخص پیش کر رہا تھا اس کو ڈانٹتے۔ رہے حدیث کے وہ الفاظ جس سے بظاہر حرمت سمجھ میں آتی ہے، آپ کا ارشاد انما ہن لباس من لا خلاق لہ، اس کا جواب یہ ہے کہ بذات خود کپڑا حرام نہیں ہے، بلکہ من لا خلاق لہ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس کو بلا ضرورت فخر و کبر کے لیے پہنے وہ ایسے ہی شخص ہے جس کا کوئی اخلاق نہیں ہے۔ اور امام طبری کے علاوہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ریشم دنیا میں مشرکوں کا لباس ہے، اس لیے مناسب ہے کہ مسلمان اس سے پرہیز کریں، یہ اور دوسری بات ہے کہ جن لوگوں نے حرمت یا کراہت کی بات کی ہے اس میں استثناء بہت ہے، یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا، اور لب لباب یہ نکلا کہ ریشم پہننا حرام تھا کیونکہ وہ مشرکین، وہ کفار کا لباس تھا، شروع میں حرام کیا گیا، پھر اس تحریم کو منسوخ کر دیا گیا اور ریشم کا کپڑا آپ کو تحفے میں پیش کیا گیا، اور صحابہ کرام نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کے بعد بہت سے صحابہ، اور آپ کے انتقال کے بعد بہت سے صحابہ کرام نے اس کو زیبتاً بھی کیا ہے، اور کچھ صحابہ کرام نے احتیاطاً اس کے پہننے کو ناپسند کیا، جیسے سیدنا عبداللہ ابن عمر ہیں کہ کہیں حرام میں نہ پڑ جائیں۔ اس لیے واضح ہو گیا کہ اس کا پہننا مباح ہوگا جب کافروں سے مشابہت نہ ہو، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، کافروں سے مشابہت نہ ہو اور کبر اور غرور کے لیے نہ پہنا گیا ہو۔ جو شخص اپنے آپ کو ان ممنوع چیزوں سے بچا سکتا ہو تو وہ پہن لے، جیسے سیدنا عبداللہ ابن عباس پہنتے تھے، اور اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ شوافے کے یہاں ریشم بچوں کے لیے پہننا جائز ہے، اور مردوں کے لیے اگر آدھا ریشم یا اس سے کم ہو تو جائز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے، یہ تفصیل جو میں نے بیان کی ہے ابھی، یہ تفصیل یہ کافی ہوگی، بہت کافی ہے یہ آج کے لیے۔ بس آج مختصر سی جو ہے ریشم ہی کے سلسلے میں جو بات ہوئی ہے، جو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ پہلے نبی علیہ السلام نے اس کو اپنی امت کے لیے حرام قرار دیا تھا، کیوں؟ اس لیے قرار دیا تھا کہ مشرکوں سے مشابہت، مشرکوں کا لباس تھا، وہ متکبرین کا لباس تھا، جو لوگ فخر اور خیلہ کے لیے اور کبر اور غرور کے لیے پہنا کرتے تھے، اس لیے آپ نے شروع میں تو منع کیا تھا۔ لیکن بعد میں جب امت کی اصلاح ہو گئی، آپ نے اچھے انداز سے لوگوں کی تربیت کر دی، تو پھر اس کے بعد آپ نے اجازت دے دی ہے، اور لوگوں نے آپ کی خدمت میں بھی بطور تحفے کے اس کپڑا آپ کے پیش کیا ہے، اور پھر آپ کے جانشین صحابہ کرام نے اس کو استعمال کیا، اور اس میں کسی طرح کی قباحت انہوں نے محسوس نہیں کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جیسا رضی اللہ عنہما جیسے صحابی جو ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تو دنیا اور آخرت میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پہنائے گا اور آخرت میں بھی یہ پہنائے گا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ حالات جو ہیں وہ پہلے شروع کے حالات دوسرے تھے، اس پس منظر میں کہ چونکہ ابھی نئے امت وجود میں آئی ہے، ان کی تربیت ہو رہی ہے، اسلامی خطوط پر ان کے اوپر تربیت کی جا رہی ہے، اور غیروں کی مشابہت سے ان کو بچانا مقصود ہے، کسی طرح کی مشابہت نہ ہونے پائے، اس لیے اس طرح کی چیزوں کو آپ نے منع کر دیا۔ لیکن جب یہ تربیت ہو گئی، ذہن پختہ ہو گئے، آپ اچھے انداز سے یہ ہو گئی بات، تربیت ہو چکی، آپ سمجھ گئے کہ اب اس کو لوگ سمجھ جائیں گے، اس میں فرق کر لیں گے، وہ کوئی
کافروں کی مشابہت کے لیے یا فخر و خیلہ کے لیے، کبر و غرور کے لیے نہیں استعمال کرنے، تو آپ نے اجازت دی، تو لوگ پہنتے تھے، اس لیے بڑے بڑے صحابہ کرام سے پہننا جو ہے ثابت ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج اتنی بات جو ہے کیا ہوگی، وہ کافی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔